اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سے نکلے اور مدینہ کا راستہ لیا اور مدینہ کی طرف چل پڑے تو راستے میں ام معبد کے گھر سے گزر ہوا، ام معبد کے جھونپڑے سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے ساتھیوں نے یہ سوچ کر کہ ان سے کچھ چیزیں خرید لیں، کچھ گوشت خرید لیں یا کچھ کھانے کا سامان ان سے خرید لیتے ہیں۔ تو ام معبد کے پاس جا کر انہوں نے جب پوچھا کہ کچھ کھانے کو آپ کے پاس موجود ہے، تو ام معبد کے پاس اس وقت کچھ کھانے کو موجود نہ تھا، تو کہنے لگی کہ میرے پاس تو اس وقت گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک گھر کے کونے میں ٹھہری ایک بکری پر پڑی جو بڑی کمزور ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے پوچھا کہ یہ بکری اس کا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ بڑی کمزور ہے، لاغر سی ہے، اور بکریوں کے ساتھ چرنے بھی نہیں جا سکی جنگل کو، تو اس لیے میرے خاوند ان کو گھر میں ہی چھوڑ گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے دودھ اگر نکال لوں، تو ام معبد نے فرمایا کہ اس میں دودھ کہاں سے آ گئی، یہ تو بڑی کمزور ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے یہ معجزہ دکھایا کہ اس کے خشک تھن بکری کے دودھ سے بھر گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دودھ دھونا شروع کیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اتنا بڑا برتن تھا کہ جس سے 10 آدمی پی سکتے تھے، وہ فل بھر گیا دودھ سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ام معبد کو وہ برتن پیش کیا اور کہا کہ پیو اس میں سے جتنا پی سکتی ہو۔ تو ام معبد نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اس سے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن صحابہ کے سامنے پیش کیا کہ آپ بھی پیو۔ جو وسلم کے ساتھ کچھ ساتھی موجود تھے تو انہوں نے اس سے دودھ کو پیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری سے دودھ کو دھویا اور وہ برتن دوبارہ بھر گیا اور ام معبد کے حوالے کیا اور فرمایا کہ یہ دودھ اپنے پاس رکھ لو۔ پھر ام معبد کے دل میں اللہ نے ایمان کو ڈالا اور اس ام معبد ایمان لے آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے مدینہ کی طرف۔ جب شام ہوتی ہے تو ان کے خاوند واپس آتے ہیں گھر میں، تو ام معبد سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو ام معبد نے بتایا کہ ایک شخصیت کا گزر یہاں سے ہوا تھا اور یہ ان کی برکت ہے۔ تو اس کے بعد ام معبد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ جو بیان کیا ہے، جو ایسا خوبصورت حلیہ بیان کیا، پھر کبھی اس کو میں بیان کروں گا علیحدہ۔ میں اس طرف جانا چاہتا ہوں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو اشعار گونجے ہیں مکہ کی سرزمین پر۔ تو ادھر یہ واقعہ ہوا اور ادھر مکہ کی سرزمین پر حاطف غیبی نے اشعار پڑھے کہ جو آواز تو سنی جا سکتی تھی لیکن پڑھنے والا دکھائی نہیں دے رہا کہ کون پڑھ رہا ہے۔ حاطف غیبی کے اشعار تھے کہ جو مکہ میں گونجے اور لوگوں نے وہاں پر سنے، اور اشعار پڑھنے والے نے کیا کہا کہ جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ رفیقین حلا خیمت ام معبدی، کہ اللہ جزائے خیر دے ان دو رفیقوں کو، ابوبکر صدیق اور اللہ کے نبی کو، کہ جو ام معبد کے خیمے میں آ کر ٹھہرے ہیں۔ ہما نزلہا بالہدا فاہتدت بی، کہ یہ دونوں ہدایت کو لے کر ام معبد کے خیمے میں اترے تھے، اور ام معبد ایمان کی دولت سے سرفراز ہو چکی ہے۔ ام معبد کے دل میں ایمان گھر کر چکا ہے۔ فقط فاز من امسا رفیق محمدی، اور ابوبکر صدیق کی شان میں اشعار کہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جسے پیغمبر کی رفاقت مل گئی، جسے رفیق سفر بنا اللہ کے نبی اسلام کے سفر میں، ابوبکر فقط فازا، وہ کامیاب ہو چکا ہے، وہ اپنی مراد پا چکا ہے۔ ابوبکر صدیق کے کامیابی کے ڈنکے مکہ کی سرزمین پر حاطف غیبی کی زبان سے بجنے لگے، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا لیہن ابا بکر سعادت جدہ، کہا کہ ابوبکر صدیق کو مبارک ہو بصحبتہ من یسعد اللہ یسعدی، فرمایا کہ ابوبکر صدیق کو اس صحبت، اس رفاقت کی مبارک ہو، اللہ جس کو خوش قسمت کرنا چاہتا ہے وہ خوش قسمت ہو کر رہتا ہے۔ تو یہ ابوبکر صدیق کی شان میں اشعار تھے جو حاطف غیبی کی زبان سے مکہ میں گونجے ہیں، اور اللہ کے نبی اسلام کی رفاقت پہ خوشخبریاں اور مبارک پیش کی گئی ہے، اور ابوبکر صدیق کو کامیابی کے ساتھ، اور ابوبکر صدیق کو کامیاب کہا گیا ہے۔ مکہ کی سرزمین پر ابوبکر صدیق کے کامیابی کے ڈنکے بجائے گئے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق کی محبت اپنے دلوں میں رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ سارے صحابہ کی محبت
کُلًّا وعد اللہ الحسنہ، سارے کے سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، سارے کے سارے نبی کے صحابہ اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والذین اتبعوہم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ سے بعد والے والذین اتبعوہم بإحسان، سارے کے سارے صحابہ کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، اللہ نے راضی ہونے کے ان کو دنیا میں پروانے دے دیے ہیں۔ تو صحابہ کی شان تو یہ ہے، اس کو اپنے دلوں میں رکھیں۔